حضرات محترم، گزشتہ جمعوں سے خلیفۃ الرسول بلا فصل امام الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی پوری جماعت میں سب سے افضل و اعلیٰ بزرگ و برتر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ کرام کی وہ خوبصورت جماعت ہے جس کو اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت، حمایت اور آپ کی خدمت کے لیے چن کے نبی پاک کو عطا کیا۔ اعلان نبوت کے وقت جس قدر کفار اور مشرکین میں آقا علیہ السلام کے لیے عداوت اور دشمنی تھی، اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ نبی سے عشق اور محبت کر کے اپنے سب کچھ کو اپنے نبی پر قربان کرنے والی جماعت صحابہ کو رب نے چن کے اپنے نبی کی سنگت کے لیے دیا۔ اور آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو قربانیاں دی، تاریخ اسلام منور ہے ان کی قربانیوں سے، اور جس طرح انہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے مقدم سمجھا، ماں باپ، رشتہ دار، دوست، وطن، مال، اپنی جان، یہ حق کی صحابہ کرام کا تھا۔ اور میں بڑی سادہ سی مثال آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی کسی دوست کو کوئی دوست گھٹیا تحفہ نہیں دیتا، اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ تحفہ اچھا دے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جب ایک عام دوست کسی دوست کو گھٹیا تحفہ نہیں دیتا تو جو رب نے حضور کو ساتھی دیے ہیں وہ کتنے اعلیٰ دیے۔ اور صحابہ کرام کی عزت اور حرمت کے حوالے سے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر عدالت میں کیس چل رہا ہو تو جو حامی پارٹی ہوتی ہے، جو کیس کرنے والا ہوتا ہے، مدعی، وہ گواہ پیش کرتا ہے۔ گواہی پکی ہو جائے تو مدعی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، اور فریق مخالف گواہوں کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گواہ جھوٹے ہوں تو مقدمہ ختم۔ مقدمہ بچتا ہی تب ہے جب گواہ جرح سے بچ جائیں، اور جب گواہوں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے، گواہ ہی نہیں ٹھیک، اور کوئی پروف کر دے کہ یہ گواہ ٹھیک نہیں، تو مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے اس بات کو سمجھو، دین کے سارے مقدمے کے گواہ ہی صحابہ ہیں۔ اور جو لوگ صحابہ کرام پر جرح کر کے صحابہ کرام کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں غلط افواہیں اور غلط باتیں بٹھانا چاہتے ہیں، وہ دین مصطفیٰ کے مقدمے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ 30 پاروں کا قرآن ہم تک پہنچا ہے، گواہ کون ہے؟
اس کو اکٹھا کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ سے وصول کرنے والے کون ہیں؟ احادیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے، نبی پاک سے یہ احادیث سننے والے کون ہیں؟ روایت کرنے والے کون ہیں؟ اور یہ جو سارے کا سارا نبی پاک کی سیرت صورت اور نبی پاک کی تبلیغ اور دین یہ جو ہم تک پہنچا ہے، یہ سارا کون ہے جنہوں نے یہی تو صحابہ ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط قسم کا رویہ نظریہ اور غلط قسم کی باتیں، یہ دین دشمنی ہے، یہ قرآن دشمنی ہے، اسلام دشمنی ہے، اور یہ مصطفیٰ کی دشمنی ہے۔ اس لیے حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لم یؤمن بالرسول من لم یوقر صحابہ، کہ جس بندے نے صحابہ کی عزت نہیں کی وہ حضور پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اگر وہ رسول اللہ پر ایمان لایا ہوتا تو نبی پاک کے صحابہ کی عزت اور احترام کرتا۔ اتنی مشکلات کے باوجود جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنی ہوئی باتیں بالکل بڑی صداقت کے ساتھ امت تک پہنچا دی۔ اللہ کے بندو، اپنے دین کو بچانے کے لیے صحابہ کا ادب کرو، اسلام کے مقدمے کی مضبوطی کے لیے صحابہ کا ادب کرو۔ کچھ نہیں لگتے وہ رسول اللہ کے دین کے جنہیں نبی کے صحابہ کا ادب نہیں ہے۔ اور میرے پاک نبی کے تمام صحابہ، کسی سے کوئی ڈگری کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار نے خود فرما دیا تھا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ سراج منیر نبی کی صحبت نے سارے نبی کے صحابہ کو چمکا دیا۔ آقا کی صحبت سے چمکے ہوئے لوگ ہیں، آقا میں پہلو میں بیٹھ بیٹھ کر چمکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب آپ کا کام ہے لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا، ظاہر کو صاف کرنا، باطن کو صاف کرنا۔ میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جنہوں نے پاک نبی کی خدمت میں بیٹھ کر آقا سے فیض پا کر سب سے پہلے اپنے ظاہر اور باطن کو چمکایا ہے، ان مقدر والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ قیامت تک جس کا ظاہر اور باطن پاک ہوگا وہ نبی پاک کی نگاہ سے ہی پاک ہوگا۔ اور جو میرے آقا کے پاس بیٹھے، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہمیں ذرا کچھ سوچنا چاہیے۔ دیکھیے میرے پاک نبی علیہ السلام پاک کس طرح فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، میری وجہ سے زمین ساری سجدے کے قابل بنا دی گئی اور لوگوں کو پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ سرکار نے مکہ پاک میں قدم رکھا، ساری دنیا کی زمین پاک ہو گئی۔ صرف زمین ہی پاک نہیں ہوئی، بلکہ اگر کوئی بندہ ناپاک ہو، عذر و پانی استعمال نہ کر سکے یا نہ مل سکتا ہو، ناپاک بندہ مٹی سے تیمم کر لے، وہ مٹی پاک کر دیتی۔ یہ اعزاز کیوں ملا؟ اس لیے کہ نبی پاک کے قدم لگے۔ اور آپ کو پتہ ہے مکہ پاک ساری دنیا کا سنٹر ہے، درمیان ہے، درمیان ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، ساری دنیا کا درمیان ہے۔ بیت اللہ شریف، مکہ پاک، ساری دنیا کا میری طرف دیکھیں، ساری دنیا کا درمیان ہے مکہ پاک۔ سرکار نے مکے میں قدم رکھا، زمین ساری پاک ہو گئی۔ مجھے یہاں سے نکتہ یہ ملا ہے، زمین کا دل مکہ ہے، مکہ پہ نبی کے قدم ہے، پوری زمین پاک ہو گئی۔ دل محمد کو دے دو تم بھی پاک ہو جاؤ گے۔ رب نے دل دیا ہی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ چھڑاؤ غیروں کا قبضہ، اس دل کو ذرا صاف ستھرا کر لو۔ منافقت، ریاکاری، حسد، کینہ، جھوٹ، چغل خوری، یہ گندمند اندر سے نکالو نا۔ بھئی کیوں؟ کہا آقا کے رہنے کی جگہ ہے، اسے پاک تو کر لیں۔
اس پہ توبہ کے پانی کا چھڑکاؤ کر، درود و سلام کے پھولوں سے اسے معطر کر، تاکہ تیرے دل میں بھی مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو۔